نائمہ اور عصر ایک صحرائی نخلستان کے پاس کھڑے تھے۔ صحرا میں جہاں کنواں ہوتا ہے وہیں سبزہ، درخت، پرندے اور انسان سب آباد ہو جاتے ہیں۔ یہاں بھی یہی صورتحال تھی۔ پانی کا یہ کنواں زندگی کا مرکز تھا۔ اس کنویں پر چرواہوں کا ہجوم اکٹھا تھا۔ وہ آپس میں باتیں کرتے جاتے اور اپنے جانوروں کے لیے کنویں سے پانی نکال کر انہیں پلاتے جاتے۔ کچھ دور ہی دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو لیے کھڑی تھیں۔ جانور پیاس سے بلبلا رہے تھے مگر وہ دونوں لڑکیاں انہیں آگے بڑھنے سے روک رہی تھیں۔ وجہ صاف ظاہر تھی، نہ وہ مردوں کی طرح طاقتور تھیں، نہ ان کی حیا اس بات کی اجازت دیتی تھی کہ مردوں کے اس ہجوم میں گھس کر اپنی بکریوں کو پانی پلا لیں۔ مردوں میں اتنی حمیت اور شرافت نہیں تھی کہ وہ لڑکیوں کو پہلے پانی پلانے کی اجازت دے دیتے۔ عصر نے نائمہ سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھا تم نے؟ نائمہ نے کہا، ہاں دیکھ رہی ہوں، طاقتور ہر دور میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ عصر نے کہا، مگر یہ بھی دیکھ لو کہ ہر دور میں کچھ اور طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ عصر نے ایک سمت اشارہ کیا تو نائمہ نے دیکھا کہ صحرا کی سمت سے ایک شخص چلا آ رہا ہے۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال خاک آلود اور گرد سے اٹے ہوئے تھے۔ چہرے پر سفر کی مشقت کے تمام آثار تھے۔ وہ ہلکا ہلکا لنگڑا کر بھی چل رہا تھا۔ قریب آنے پر نائمہ کو اندازہ ہوا کہ اس کا سبب پاؤں میں پڑنے والے چھالے ہیں۔ عصر نے کہا، یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو نائمہ نے غور سے ان کے چہرے کو دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جس شخصیت کو نائمہ نے کچھ دیر قبل دیکھا تھا اس کے مقابلے میں اس وقت وہ بہت نوجوان لگ رہے تھے، تاہم خد و خال ابھی ویسے ہی تھے۔ نائمہ نے انہیں اس حال میں دیکھ کر کہا، یہ اس حال میں کیسے پہنچے؟ یہ تو ابتدائی زندگی میں مصر کے شہزادے تھے۔ عصر نے کہا، ہاں مگر تھوڑا انتظار کرو، ان کی کہانی ابھی سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سیدھا چلتے ہوئے کنویں کی سمت آئے اور لوگوں کی بھیڑ کو چیرتے ہوئے پانی کے پاس پہنچے۔ کنویں پر ایک بہت بڑا ڈول لٹکا ہوا تھا جسے پورا بھر کر باہر نکالنے کے لیے 2-3 آدمیوں کو زور لگانا پڑتا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو قریب آتا دیکھ کر یہ لوگ رک گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اطمینان کے ساتھ ڈول سنبھالا اور تنے تنہا پورا ڈول پانی سے بھر کر باہر نکال لیا۔ پھر ڈول کا پانی انہوں نے اس حوض میں ڈالا جس سے جانور پانی پی رہے تھے۔ کچھ پانی بچا کر اس سے منہ، ہاتھ اور پاؤں دھوئے، پیٹ بھر کر پانی پیا اور واپس مجمع سے نکل کر باہر آ گئے۔ یہ لوگ انہیں قدرے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اول تو انہوں نے جس طرح تنے تنہا پانی کا ڈول بھرا تو وہ کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی۔ پھر منہ ہاتھ دھونے کے بعد ان کی باوقار شخصیت نکھر کر سامنے آ گئی تھی۔ لباس ان کا ویسے ہی مصری تھا جو اس زمانے کی سپر پاور تھے۔ اس سب چیزوں کی بنا پر لوگوں پر ان کا رعب بیٹھ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع سے نکلے تو انہوں نے ان 2 لڑکیوں اور ان کے جانوروں کو دیکھا جو پیاس سے بلبلا رہے تھے۔ وہ سیدھا ان کی طرف گئے اور جا کر ان سے دریافت کیا، آپ لوگ ان معصوم جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ ان میں سے ایک لڑکی نے جو دوسری سے ذرا بڑی تھی افسردگی کے ساتھ کہا، جب تک یہ چرواہے نہ چلے جائیں ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چرواہوں کے ہجوم کو دیکھتے ہوئے دریافت کیا، آپ کے گھر میں کوئی مرد نہیں؟ تو اس دفعہ چھوٹی والی لڑکی نے جواب دیا، ہمارے ابا جان بہت بوڑھے ہیں، ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے رحم طلب نظروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ وہ نگاہوں سے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ جیسا کوئی بھائی ہوتا تو ہمیں یہاں نہیں کھڑے ہونا پڑتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات سن کر خاموشی سے ان کے جانور ساتھ لیے اور کنویں کی طرف چلے۔ انہیں دیکھ کر سارے چرواہے پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے اطمینان کے ساتھ جانوروں کو پانی پلایا اور واپس لا کر لڑکیوں کے حوالے کر دیا۔ لڑکیاں خوشی خوشی گھر لوٹ گئیں، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے کے نیچے جا بیٹھے۔ نائمہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں بند تھیں اور وہ زیر لب کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ نائمہ نے عصر سے پوچھا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عصر نے بتایا، وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب، جو بھلائی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ پھر وہ ہنستے ہوئے ایک سمت اشارہ کر کے بولا، آقا نے بندے کی دعا کتنی جلدی سن لی، دیکھو وہ ساری بھلائیوں کا مجموعہ صفورہ ان کے پاس خود چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ نائمہ نے دیکھا کہ ان لڑکیوں میں سے بڑی والی جھجکتی ہوئی باحیا انداز میں ان کی سمت چلی آ رہی ہے۔
نائمہ کو عصر کی بات سے معلوم ہو گیا کہ اس لڑکی کا نام صفورہ ہے، تاہم وہ اس کی بات کی وضاحت چاہتی تھی، اس لیے اس نے سوال کیا، یہ صفورہ ساری بھلائیوں کا مجموعہ کیسے ہو گئی؟ عصر نے بتایا، کھانا پینا، رہنے کی جگہ اور محبت کرنے والی بیوی، اللہ تعالیٰ یہ ساری بنیادی نعمتیں صفورہ کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کو دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ نائمہ نے بڑی دلچسپی سے پوچھا، تو کیا ان کی شادی ہو جائے گی؟ اس کی نسوانی حس بیدار ہو چکی تھی اور اسے اب صفورہ کی جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلہن نظر آ رہی تھی۔ عصر نے کہا، ہاں، یہ باحیا اور شرمیلی لڑکی اپنے زمانے کے جلیل القدر رسول اور اپنی امت کے سردار کی بیوی بنے گی۔ صفورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر ٹھہر گئیں۔ ان کے قدموں کی آہٹ سے حضرت موسیٰ نے بھی آنکھیں کھول دی۔ صفورہ کو دیکھ کر انہوں نے نظریں جھکا لی۔ صفورہ نے جھجکتے ہوئے ان سے کہا، وہ میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا بدلہ دے دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لمحے کو سوچا، وہ چاہتے تو ان لڑکیوں سے اسی وقت مدد کی درخواست کر سکتے تھے جب انہوں نے ان کی مدد کی تھی، اور یقیناً وہ ان کی مدد کرتی، لیکن ان کی شرافت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ احسان کر کے بدلہ مانگے۔ انہوں نے انسانوں کے بجائے ان کے رب سے مانگا تھا، مگر اب ان پر یہ بات اچھی طرح واضح تھی کہ اس لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس وقت اسے منع کرنا ناشکری ہوگی۔ چنانچہ وہ خاموشی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ نائمہ وہاں عصر کے ساتھ کھڑی رہ گئی۔ اس نے عصر سے پوچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں اس حال میں کیسے پہنچے؟ عصر نے کہا، یہ تو تم جانتی ہو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس زمانے کے فرعون نے حکم جاری کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو پیدائش کے بعد قتل کر دیا جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ بہت پریشان تھیں، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی، جس کے بعد ان کی والدہ نے انہیں ایک ٹوکری میں دریائے نیل میں بہا دیا۔ اللہ کی قدرت سے یہ ٹوکری فرعون کی ملکہ بی بی آسیہ تک جا پہنچی۔ انہوں نے انہیں نکال کر اپنا بیٹا بنا لیا۔ نائمہ نے حیرت سے کہا، یہ تو اللہ نے عجیب طریقے سے ان کی زندگی بچائی۔ عصر نے بتایا، ان کی زندگی ہی نہیں بچائی بلکہ ان کو ان کی والدہ کے پاس بھی لوٹا دیا۔ نائمہ نے حیرت سے پوچھا، وہ کیسے؟ تو عصر نے بتایا، وہ ایسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دائیوں کا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ کی بڑی بہن جو ٹوکری کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی آئی تھیں، وہ جانتی تھیں کہ ان کا بھائی ملکہ کے پاس ہے۔ انہوں نے محل والوں کو اپنی والدہ کے بارے میں بتایا۔ چنانچہ جب موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس لایا گیا تو انہوں نے اطمینان سے دودھ پی لیا۔ اس پر ملکہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رضاعت کے لیے ان کی والدہ ہی کے حوالے کر دیا۔ نائمہ نے دریافت کیا، پھر انہوں نے مصر کیوں چھوڑا؟ تو عصر نے اس واقعے کی تفصیل بھی بیان کرنی شروع کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیک وقت ایک مصری شہزادے بھی تھے اور اپنی ماں کے تعلق کے حوالے سے بنی اسرائیل کے بھی ایک فرد تھے، اس لیے وہ بنی اسرائیل کی مدد کرتے رہتے تھے۔ ان کے جوان ہونے کے بعد ایک دفعہ ایک یہودی کا مقامی مصری سے جھگڑا ہو گیا۔ وہ مصری اسے پیٹنے لگا۔ اسی اثنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ اس یہودی نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے بلایا۔ وہ اسے بچانے کے لیے آگے بڑھے تو مصری نے ان پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک مکہ مارا تو اس کا کام تمام ہو گیا۔ نائمہ نے کہا، اچھا تو اس لیے مصری ان کے دشمن ہو گئے؟ عصر نے کہا، ہاں، مگر اس روز یہ بات چھپی رہ گئی کہ یہ قتل کس نے کیا۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بہت معافی مانگی۔ اگلے دن وہ اسی جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ وہی یہودی ایک دوسرے مصری سے لڑ رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر اس نے پھر انہیں مدد کے لیے پکارا۔ اس دفعہ حضرت موسیٰ پر واضح تھا کہ یہ خود ہی شریر شخص ہے جو ہر روز کسی نہ کسی سے لڑتا ہے، مگر چونکہ وہ پٹ رہا تھا اس لیے وہ یہ کہہ کر اسے بچانے کے لیے آگے بڑھے کہ تو بڑا گمراہ شخص ہے۔ یہ سن کر وہ سمجھا کہ آج مجھے ایک مکہ پڑے گا اور میرا بھی کام تمام ہو جائے گا۔ تھا تو وہ شریر ہی، اس لیے چلا کر بولا کہ موسیٰ، جیسا تم نے کل ایک مصری کو مارا تھا آج تم مجھے مارنا چاہتے ہو۔ چنانچہ قتل کا راز فاش ہو گیا اور دربار مصر میں ان کے خلاف سازشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ محل میں ان کے ہمدردوں نے انہیں ان سازشوں کی اطلاع دی اور فوراً مصر چھوڑ دینے کا مشورہ دیا، جس کے بعد وہ تنہا تنہا صحرائے سینا عبور کرتے ہوئے مدین آ پہنچے۔ نائمہ نے کہا، اب میں سمجھی اتنا لمبا سفر انہوں نے اکیلے کیوں طے کیا۔ عصر نے کہا،
ہاں، اور نائمہ اب یہ سمجھ لو کہ میں تمہیں یہ سب کچھ کیوں بتا رہا ہوں۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ اپنے صالح بندوں کو کبھی تنہا و بے آسرا نہیں چھوڑتے۔ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو دیکھا کہ کس طرح انہوں نے اجنبی لڑکیوں کی مدد کی، مگر نہ ان سے بے تکلف ہونے کی کوشش کی، نہ ہی مدد مانگی، حالانکہ خود بہت زیادہ سخت ضرورت مند تھے۔ اسی انسانی ہمدردی کے اصول پر انہوں نے اس یہودی کی جان بچائی تھی جس نے ان کا راز فاش کر کے انہیں اتنی مشکل میں ڈال دیا، مگر اس سے کوئی بدلہ لینے کے بجائے وہ ملک چھوڑ کر صحرا پار کر آئے۔ نائمہ نے کہا، کیسی عظیم سیرت ہے۔ عصر نے بتایا، نائمہ، اسی سیرت و کردار کے لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی دنیا کا یہ پورا نظام بنایا ہے۔ انہوں نے انسانوں کو اختیار اور ارادہ دے کر پیدا کیا، پھر خود پردہ غیب میں مستور ہو گئے۔ اب ایک طرف انسانی مفادات اور خواہشات ہیں اور دوسری طرف انسان کی فطرت اور ضمیر کی رہنمائی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان چرواہوں کی طرح شرافت اور حمیت سے محروم ہوتے ہیں، کچھ فرعون اور اس کے حواریوں کی طرح ظلم کو اپنا وتیرہ بنا لیتے ہیں، مگر کچھ صفورہ کی طرح حیا اور صبر پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ موسیٰ علیہ السلام کی طرح بدترین حالات میں بھی اعلیٰ ترین انسانی کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہی لوگ اللہ کے محبوب ہیں جنہیں وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے اپنے پڑوس میں جگہ دیں گے، جبکہ ظالموں کو جہنم کے قید خانے میں پھینک دیا جائے گا۔ نائمہ نے کہا، مگر اس خدائی اسکیم کے نتیجے میں زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ عصر نے کہا، مگر اس کے بغیر بہترین لوگوں کو نہیں چنا جا سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ اپنے علم کی بنیاد پر کر دیتے تو ہر جہنمی سخت احتجاج کرتا کہ اسے ناحق سزا دی جا رہی ہے، مگر اب جب قیامت قائم ہوگی تو ہر جنتی اور ہر جہنمی میرٹ پر اپنے اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ نائمہ نے کہا، مگر عصر، اللہ کا یہ منصوبہ تو اکثر انسانوں کے علم میں نہیں ہے۔ عصر نے کہا، دیکھو، یہ منصوبہ لوگوں کے علم میں آ جائے تو اچھی بات ہے، معاملہ بالکل واضح ہو جاتا ہے، مگر نہ آئے تو عملاً اس سے انسانوں کے عمل پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ انسانوں کا عمل خیر و شر اور سزا و جزا کے ان تصورات پر مبنی ہے جو ہر انسان کی فطرت میں ودیعت ہیں۔ عصر ایک لمحے کو رکا اور بولا، یہ بات بہت اہم ہے، اسے اچھی طرح سمجھ لو۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنیادی رہنمائی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ انسان خیر اور شر اور اچھے برے سے خوب آگاہ ہیں۔ مثلا ہر شخص جانتا ہے کہ سچ اچھی اور جھوٹ بری بات ہے، دوسروں کی جان، مال، آبرو محترم ہے۔ اسی طرح انسان جانتے ہیں کہ اچھے برے پر سزا اور جزا ہونی چاہیے۔ اسی اصول پر انہوں نے جرم و سزا، عدالت، قانون اور انعام و اکرام کا پورا سلسلہ بنا رکھا ہے۔ انسان اپنا پورا نظام اسی اصول پر چلاتے ہیں۔ ٹھیک اسی اصول پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی سزا و جزا برپا کر دیں گے۔ نائمہ نے کہا، بات تو بالکل صحیح ہے، دراصل مجھے یہ غلط فہمی تھی کہ تمام لوگوں تک پیغمبروں کی ہدایات پہنچنا ضروری ہے۔ عصر نے کہا، نہیں، یہ بالکل ضروری نہیں، لیکن پیغمبروں اور دیگر ذرائع سے ہدایت بھیج کر اللہ تعالیٰ اضافی طور پر انسانوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جو لوگ اس رہنمائی کی قدر کرتے ہیں ان کا عمل بہتر اور جزا زیادہ ہو جاتی ہے، اور جو اس رہنمائی کو ٹھکرا دیتے ہیں ان کا دل مزید سخت کر دیا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر عصر نے نائمہ کا ہاتھ تھاما اور بولا، اب آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ کس طرح کے لوگ سچائی کو فوراً قبول کر لیتے ہیں اور ہر قیمت پر اس پر جم جاتے ہیں، اور کس طرح کے لوگ ہر نشانی دیکھنے کے بعد بھی گمراہی پر قائم رہتے ہیں۔ ہر طرف جشن کا سماں تھا، لوگوں کی ایک بڑی تعداد میدان میں جمع تھی۔ صبح کا وقت تھا اور سورج پوری آب و تاب سے روشن تھا، مگر اس کی حدت ابھی اتنی نہ بڑھی تھی کہ میدان میں جمع لوگوں پر گرا گزرتی۔ میدان کے ایک کونے میں فرعون کا دربار سجا تھا، جس کے عقب میں دریائے نیل رواں دواں تھا۔ فرعون کے درباری اور لشکری اپنی جگہ پر موجود تھے، جبکہ ارد گرد بڑی تعداد میں مقامی مصری یعنی قبطیوں کی ایک بڑی تعداد جمع تھی۔ میدان کے دوسری طرف بنی اسرائیل موجود تھے، ان کی تعداد کافی زیادہ تھی، مگر صدیوں کی غلامی اور حکمرانوں کے ظلم و ستم سہتے ہوئے
ان لوگوں کی حالت بہت خستہ نظر آتی تھی۔ عصر کے ساتھ کھڑی ہوئی نائمہ خاموشی سے پورے ماحول کا جائزہ لے رہی تھی۔ یک بیک بنی اسرائیل کے گروہ میں کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی۔ ایک طرف سے لوگوں کے ہجوم کو چیرتے ہوئے 2 افراد سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک ہستی کو پہچاننے میں نائمہ کو کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے۔ انہوں نے داہنے ہاتھ میں عصا تھام رکھا تھا، جبکہ ان کے برابر میں کھڑی ہوئی شخصیت کا تعارف عصر نے خود ہی کرا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برابر میں موجود شخصیت حضرت ہارون علیہ السلام کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو رسالت کے منصب پر فائز کیا تو انہوں نے حضرت ہارون کو اپنا مددگار بنانے کی درخواست کی، چنانچہ ان کو بھی نبوت کے منصب پر فائز کر دیا گیا۔ نائمہ نے سوال کیا، ان کو رسول کب بنایا گیا؟ عصر نے بتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال مدین میں رہے، پھر اپنی بیگم صفورہ کے ساتھ واپس مصر آ رہے تھے کہ راستے میں پڑنے والے کوہ طور کے دامن میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطبت کا شرف بخشا اور پیغمبری عطا فرمائی۔ نائمہ نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ عصر نے بتایا، ان دونوں نے فرعون کے دربار میں جا کر اسے اللہ کا پیغام پہنچایا، مگر بھلا وہ کہاں ان کی بات سننے والا تھا۔ جس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کے ثبوت میں کہ وہ ایک سچے پیغمبر ہیں اپنے وہ معجزات دکھائے جو بطور نشانی انہیں عطا ہوئے تھے۔ نائمہ نے فوراً کہا، عصا کا سانپ بن جانے والا معجزہ؟ عصر نے کہا، ہاں، ایک عصا کا سانپ بن جانے والا معجزہ اور دوسرا ہاتھ کا بالکل روشن ہو جانا۔ فرعون ان معجزات کو دیکھ کر ڈر تو گیا، مگر ان کی سچائی تسلیم نہیں کی، بلکہ یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ ایک جادو ہے، اور ایسا جادو تو اس کے ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے جادوگر بآسانی دکھا سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ان کو یہ چیلنج دیا کہ آج کے دن، یعنی جب مصریوں کے جشن کا دن ہوتا ہے، وہ ملک بھر سے جادوگروں کو بلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ کرے گا۔ ابھی عصر کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ قبطیوں میں شور مچ گیا۔ دریائے نیل کی طرف سے فرعون اپنے محل سے نمودار ہوا اور اپنے محافظوں کے جلوس میں چلتا ہوا لاؤ لشکر سمیت دربار کی طرف بڑھنے لگا۔ فرعون چہرے ہی سے ایک ظالم اور سفاک شخص لگتا تھا، جس کی گردن تنی ہوئی تھی اور نگاہوں میں رعونت تھی۔ وہ بڑی شان سے چلتا ہوا ایک بلند جگہ پر نصب تخت شاہی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اپنی نشست سنبھالنے کے بعد اس نے اشارہ کیا۔ ملک بھر سے آئے ہوئے نمائندہ جادوگروں کا ایک گروہ اس کے سامنے پیش ہوا۔ فرعون نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو کہ ہماری قوم کتنی عظیم ہے، ہم کتنی قوت اور طاقت کے لوگ ہیں، یہ بنی اسرائیل ہمارے غلام ہیں، ان کی زندگی اور موت ہمارے ہاتھوں میں ہے، مگر اب ان کے درمیان ایک شخص پیدا ہوا ہے جو ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس نے جادو کا ہتھیار سیکھا ہے، مگر جس طرح یہ لوگ ہم سے قوت و طاقت میں نہیں جیت سکتے، اسی طرح جادو کی عظیم قوت میں بھی ہم ان کو شکست دینا چاہتے ہیں۔ کیا تم ہمارے لیے یہ کام کرو گے؟ جادوگروں میں ایک شخص آگے بڑھا اور اپنے گروہ کی نمائندگی کرتے ہوئے عرض کیا، کیوں نہیں اے عظیم فرعون، یہ کل کا بچہ ہمارے مقابلے میں کیا کر سکتا ہے؟ اسے ہرانا تو کوئی بات ہی نہیں، مگر اس فتح کے بعد ہمارے لیے کیا انعام ہوگا؟ جادوگر کو اپنی فتح کا اتنا یقین تھا کہ اس کی زیادہ دلچسپی اس بات میں تھی کہ اس موقع پر جب فتح فرعون کی انا کا مسئلہ بنی ہوئی ہے، اس سے زیادہ انعام و اکرام کا وعدہ لے لے۔ فرعون نے جادوگر کی بات سن کر بڑی خوشی کے عالم میں کہا، ہم تمہیں اپنے مقربین میں شامل کر لیں گے، شاہی دربار کی عزت، خزانے اور دولت اور قوم کی بہترین عورتیں تمہیں عطا کی جائیں گی۔ یہ سن کر جادوگروں میں سرشاری کی لہر دوڑ گئی، جبکہ فتح کا ذکر سن کر قبطیوں کے ہجوم میں جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ فرعون کی عظمت کے نعرے بلند ہونے لگے۔ دوسری طرف بنی اسرائیل اپنی جگہ سہمے کھڑے ہوئے تھے۔ نائمہ سمجھ رہی تھی کہ اب مقابلہ شروع ہوگا، مگر وہاں ایک دوسرا تماشا شروع ہو گیا۔ فرعون نے جادوگروں کو اپنے قریب بٹھانے کا حکم دیا۔ اس نے انہیں اپنے متوقع انعامات کی ایک جھلک دکھانے کے لیے ایک اور انتظام کر رکھا تھا۔ اس کے اشارے پر جادوگروں کے سامنے مصر کی حسین ترین رقاصاؤں کا ایک گروہ اترا اور میدان میں بلند ہوتی دھنوں پر رقص کرنا شروع کر دیا۔ یہ رقاصائیں اپنے فن کی معراج پر پہنچی ہوئی تھیں، ان کے وجود میں بجلی بھری ہوئی تھی اور ان کے رقص میں ہی جان تھا۔ موسیقی کے دوش پر ان کا بدن
کبھی کسی لچکتی ڈالی کی طرح جھکتا اور کبھی کسی ساز کے کسے ہوئے تاروں کی طرح تن جاتا۔ ان کے ہاتھ اور پیر، سر اور دھڑ اس خوبصورتی اور ہمواری سے ساز کی آواز کے ساتھ ہم آہنگ تھے کہ محسوس ہو رہا تھا کہ سازندے ان کے وجود کی حرکات و ساز و آواز کے آہنگ میں ڈھال رہے ہیں۔ ان حسین اور نو عمر رقاصاؤں نے عیش و عشرت کے دلدادہ اہل دربار اور ارد گرد موجود لوگوں کو سحر زدہ کر دیا تھا۔ نائمہ کو اس رقص سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بیزاری میں عصر سے بولی، سمجھ میں نہیں آتا کہ فرعون نے یہ جادوگروں کے مقابلے کی کیوں ٹھانی؟ کیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی براہ راست اقدام نہیں اٹھا سکتا تھا؟ عصر نے کہا، تم اس بات کو نہیں جانتی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کیا تھی۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ کی پیدائش کے وقت بنی اسرائیل کے نومولود لڑکوں کے قتل کا حکم تھا، لیکن اللہ کی شان دیکھو کہ اس نے ان کو بچا لیا اور ان کی پرورش محل شاہی میں شہزادوں کی طرح کروائی۔ شاہی گھرانے سے اس تعلق کی بنا پر قبطی قوم کے سب لوگ انہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ ایک انتہائی بہادر، اعلیٰ سیرت کے بے مثل انسان ہیں۔ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ چنانچہ فرعون یہ چاہتا ہے کہ ان کو شکست دے کر ان کی اخلاقی حیثیت ختم کر دے اور پھر ان کے خلاف کوئی قدم اٹھائے، ورنہ ایک طرف بنی اسرائیل کی بغاوت کا اندیشہ ہے اور دوسری طرف دربار اور محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پسند کرنے والوں کا بڑا حلقہ موجود ہے جو بلا وجہ ان کے خلاف اٹھائے گئے کسی بھی قدم کی مخالفت کرے گا۔ لیکن فرعون کو اقدام سے روک دینے والی سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی وہ خصوصی نصرت ہے جو ان کے ساتھ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا معجزہ دیا ہے جو اسے دیکھتا ہے اس کے دل میں ان کا خوف بیٹھ جاتا ہے۔ عصر کی بات سنتے ہوئے نائمہ نے فرعون کی سمت دیکھا۔ اس کے سامنے وہی رقاصائیں دلبرانہ رقص کر رہی تھیں۔ رقص اختتامی مراحل میں تھا اور تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا تھا۔ رقاصاؤں کا سحر بڑھتا جا رہا تھا۔ انہوں نے تیزی سے گھومنا شروع کر دیا۔ وہ تیزی سے گھومتی ہوئی بادشاہ کے سامنے پہنچی، پھر یکلخت ان کے قدم ٹھہر گئے۔ موسیقی کی آواز تھم گئی، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ رقاصاؤں نے سر جھکا کر بادشاہ کو سلامی دی۔ اس کے ساتھ اہل دربار نے داد و تحسین کی صدائے مسلسل بلند کرنا شروع کر دی۔ نائمہ نے اس رقص پر اپنا تبصرہ ایک دوسرے ہی انداز میں کیا۔ علم نفسیات پر اپنے عبور کا اظہار کرتے ہوئے وہ بولی، یہ حکمران کلاس کتنی چالاک ہوتی ہے، انہیں معلوم ہے کہ انسانوں کی کمزوریاں کیا ہوتی ہیں۔ عصر نے کہا، ہر دور میں یہی ہوا ہے۔ عوام کو اصل حقائق سے غافل کرنے اور خواص کو خوش کرنے کے لیے یہی نسوانی ادائیں، رقص و سرور اور عورت فروشی ایک بہت بڑا ذریعہ بنی ہے۔ یہی تمہارے زمانے میں ہو رہا ہے، لیکن یہ لوگ ان چیزوں سے اوپر اٹھ کر کچھ سوچ ہی نہیں پاتے۔ نائمہ عصر کی تائید کرتے ہوئے بولی، سچ کہا تم نے۔ کاش ہمارے پاس بھی کوئی عصائے موسوی ہو جو اس مادی سحر کا توڑ کر سکے۔ عصر نے اس کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، تمہارے پاس سب سے بڑا عصا ہے، زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ یہی موسیٰ علیہ السلام تمہیں اس عصا سے بھی واقف کرا دیں گے۔ اب ان کے وہ الفاظ غور سے سننا جو وہ جادوگروں سے مخاطب ہو کر کہیں گے۔ مقابلہ شروع ہونے والا تھا۔ ایک طرف جادوگر کھڑے تھے اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ جادوگروں کے ہاتھوں میں رسیاں اور لاٹھیاں تھیں۔ اسی اثنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور بولے، تم نے فرعون کی قربت کا ذکر سن لیا، اب میں تمہیں خدائے رحمان کی قربت کی طرف بلاتا ہوں۔ میں تمہیں ایک اللہ خدائے ذوالجلال کی بندگی کی دعوت دیتا ہوں۔ وہی آسمان و زمین اور ان کے بیچ کی ہر چیز کا مالک ہے۔ اس پر ایمان لے آؤ تو وہ تمہیں جنت کی بادشاہی میں جگہ دے گا۔ ہر وہ چیز جس کا وعدہ فرعون کر رہا ہے، اس سے کہیں بڑھ کر تمہیں خدا کی جنت میں ملے گی۔ ان نعمتوں میں تم ہمیشہ جیو گے اور موت کا کوئی اندیشہ تمہیں کبھی لاحق نہ ہوگا، اور اگر تم اللہ پر جھوٹ باندھو گے تو یاد رکھو جہنم کے عذاب سے تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ نائمہ نے یہ الفاظ سنے اور اس کے دل میں اترتے چلے گئے۔ اسے احساس ہو گیا کہ آخرت کا یقین ہی وہ عصا ہے جو مادیت کے ہر سانپ کے زہر سے انسان کو بچا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جس گفتگو نے نائمہ کے دل پر اثر ڈالا تھا، اس میں اتنی تاثیر تھی کہ وہاں موجود ہر شخص نے ان کی بات دل میں اترتی محسوس کی۔ جادوگروں کا حوصلہ پست ہو گیا، ان میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کہنے لگے کہ ہمیں موسیٰ کی بات مان لینی چاہیے،
بعض کی رائے یہ تھی کہ انہیں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ موسیٰ سچا ہے تو ہم کبھی نہیں جیت سکتے۔ درباری قریب بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے تھے، انہیں اندیشہ ہو گیا کہ یہ جادوگر مقابلے سے دستبردار نہ ہو جائیں۔ انہی درباریوں نے جادوگر کو جمع کیا تھا، چنانچہ وہ جادوگروں سے بولے، یہ پیغمبر نہیں جادوگر ہے، اپنے جادو کے زور پر تمہیں نکال کر مصر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ تمہارے طریقوں کو ختم کر کے نئی تہذیب اور ثقافت قائم کرنا چاہتا ہے۔ تمہیں فرعون کی قربت اور انعام کا ایسا موقع پھر نہیں مل سکتا، جو آج جیت گیا وہی زندگی بھر کے لیے پالا مار گیا۔ خوف اور لالچ، تعصب اور مفاد کا جو جال سیاستدان ہمیشہ بنتے آئے ہیں، وہی اس وقت ان درباریوں نے استعمال کیا۔ جادوگر اس جال میں آ گئے، انہوں نے مقابلے کے لیے کمر کس لی اور پورے اعتماد سے صف بستہ ہو کر بولے، اے موسیٰ، یہ باتیں چھوڑو، اصل بات کی طرف آؤ، یہ بتاؤ کہ پہلے ہم اپنی لاٹھی پھینکیں یا تم پہل کرو گے؟ جواب آیا، تم ہی پہل کرو۔ جادوگروں نے منہ میں کچھ پڑھنا شروع کیا، پھر ایک بلند نعرہ لگایا، فرعون کی عزت کی قسم، ہم ہی غالب ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر پھینک دی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ دیکھ کر نائمہ دھک سے رہ گئی، اس نے زندگی میں کبھی یہ منظر نہیں دیکھا تھا۔ لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر گریں اور لمحہ بھر میں سانپوں اور اژدہوں میں بدل گئیں، پھر رینگتی ہوئی تیزی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سمت بڑھنے لگی۔ ایک تو سانپ، پھر وہ بھی اتنے سارے۔ نائمہ پر خوف طاری ہو گیا اور اس نے عصر کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ نائمہ نے عصر کے چہرے پر نظر ڈالی، وہ اطمینان سے کھڑا ہوا تھا۔ پھر نائمہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو غور سے دیکھا، اس پر تشویش کے سائے نظر آ رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ جو معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا تھا اس کا جواب آ چکا تھا، ثابت ہو چکا تھا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ میں بدل سکتے ہیں تو یہی کام جادوگر بھی کر سکتے ہیں۔ لوگوں کے لیے فیصلہ ہو چکا تھا، دونوں طرف جادوگر ہی تھے۔ یہ بات دوسرے لوگوں نے بھی سمجھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی واضح ہو چکی تھی کہ معاملہ کیا بن چکا ہے۔ ہر طرف شور مچ گیا، قبطی زور زور سے نعرے لگانے لگے۔ درباری اپنی نشستوں سے کھڑے ہو چکے تھے، جبکہ فرعون پورے اعتماد کے ساتھ فاتحانہ انداز سے مسکرا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو سانپ بنا ڈالیں تب بھی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرعون نے بڑی چالاکی سے اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا۔ بنی اسرائیل کے مجمع پر سکوت طاری تھا، انہیں بھی صورتحال کا اندازہ ہو رہا تھا۔ البتہ یہ دیکھ کر نائمہ کو حیرت ہوئی کہ قبطیوں کے برعکس جادوگر خوش نہیں ہو رہے تھے، وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنے سانپوں کو دیکھ رہے تھے جو رفتہ رفتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل کا مجمع خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگا تھا، تاہم حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اپنی جگہ کھڑے ہوئے تھے۔ جب سانپ ان کے بالکل نزدیک پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکتے ہوئے کہا، اے جادوگرو، تمہارا کام صرف جادو تھا، یہ لاٹھی اللہ کا معجزہ ہے، یہ تمہارے جادو کو ملیا میٹ کر دے گا۔ یک بیک نائمہ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، جو بمشکل 1.5 میٹر کی ہوگی، کئی گز لمبے اور انتہائی خوفناک اژدہے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ یہ اژدہا جسامت میں جتنا بڑا تھا، حرکت میں اتنا ہی تیز رفتار تھا۔ یہ بجلی کی طرح آگے بڑھا اور سامنے سے آنے والے سانپوں کو تیزی سے نگلنے لگا۔ ایک ایک کر کے اس اژدہے نے سارے جھوٹے سانپوں کو ہڑپ کر ڈالا۔ جادوگروں کے سانپ ختم ہو گئے اور ان کی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پڑی رہ گئیں۔ بنی اسرائیل کے چہرے پر خوشیاں رخصاں ہو گئیں، جبکہ قبطیوں، درباریوں اور فرعون کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ ایسی بھرپور شکست کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جادوگر تھوڑی دیر تک خاموش رہے، وہ اپنے فن کے ماہر تھے، اچھی طرح سمجھتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ انہوں نے رسیوں اور لاٹھیوں کو سانپوں میں نہیں بدلا تھا، بلکہ لوگوں کی نگاہوں پر سحر کیا تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اس وقت جو سانپ ان کے سامنے موجود ہے وہ حقیقت میں لاٹھی سے سانپ بن چکا ہے۔ وہ بلند آواز سے پکارے، ہم رب العالمین پر، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے
یہ کہتے ہوئے وہ اپنے ایمان کے اعتراف میں اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ فرعون کے لیے جادوگروں کی شکست کوئی کم نہیں تھی کہ اب یہ جادوگر ایمان بھی لے آئے۔ وہ غصے سے پاگل ہو کر کھڑا ہو گیا اور بولا، تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے؟ لیکن وہ تھا ایک پکا اور شاطر سیاستدان، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگلی بات جو اس نے کہی وہ کوئی عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنی رسوائی کا سارا ملبہ ان جادوگروں پر گراتے ہوئے کہا، میں سمجھ گیا ہوں کہ اصل بات کیا ہے۔ یہ موسیٰ تمہارا سردار ہے، اسی نے تم سب کو جادو سکھایا ہے، اور آج کے دن کے لیے تم نے یہ ملی بھگت کر لی کہ تم موسیٰ کے سامنے ہار جاؤ گے، اس طرح تم موسیٰ کو سچا ثابت کر دو گے۔ پھر وہ درباریوں اور اپنے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ان سب کا اصل منصوبہ یہی ہے کہ اس ساز باز سے یہ اقتدار پر قبضہ کر لیں اور اس شہر کے اصل باشندوں کو نکال کر خود حکمران بن جائیں۔ درباریوں نے زور و شور سے فرعون کی تائید کی۔ وہ بولتا رہا، مگر اب تم جان لو گے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ کر کھجور کے تنوں پر تمہیں سولی دوں گا، پھر تم جان لو گے کہ کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ مگر وہ جادوگر جو تھوڑی دیر قبل فرعون کے قرب کے خواہش مند اور اس کے اقبال کی قسمیں کھا رہے تھے، صاحب ایمان ہو چکے تھے، ایمان بھی اس سطح کا جس سے آگے کوئی مقام نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑے حوصلے سے بولے، اے فرعون، جو روشن دلائل ہمارے سامنے آ گئے ہیں اور جس آقا نے ہمیں پیدا کیا ہے اس سے منہ موڑ کر ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے۔ تجھے جو کرنا ہے کر لے، تیرے ہاتھ میں تو بس دنیا ہی کی زندگی ہے۔ ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں کہ وہ ہمارے گناہ بخش دے اور موسیٰ کے مقابلے کے اس جرم کو معاف کر دے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا۔ تو ہمیں مارنا چاہتا ہے تو مار دے، کوئی حرج نہیں، ہم مر کر اللہ کے حضور ہی پہنچیں گے۔ ہم قبطی قوم کے وہ پہلے لوگ ہونے کا اعزاز ضرور حاصل کریں گے جو موسیٰ کے رب پر علانیہ ایمان لائے ہیں۔ اب ہم اپنے رب کی مغفرت اور رحمت کے طلبگار ہیں۔ فرعون کے اشارے پر سپاہی آگے بڑھے اور ان اہل ایمان کو گرفتار کر لیا۔ عصر نے نائمہ کا ہاتھ تھاما اور آگے بڑھنے لگا۔ جگہ وہی تھی، وہی میدان، وہی دریائے نیل کا بہتا ہوا پانی، دریا کے ساتھ دور تک کھڑی فصلیں، آج ہر چیز وہی تھی، صرف میدان خالی تھا۔ اس میدان کے وسط میں وقفے وقفے سے کھجور کے تنے زمین پر گڑے ہوئے تھے۔ ان تنوں پر خدا کے ان صالح بندوں کی لاشیں لٹک رہی تھیں جو ایک دن قبل تک جادوگر تھے مگر اب شہادت کی موت پا کر خدا کے محبوب ہو چکے تھے، جنہوں نے جان دینا گوارا کیا مگر حق کو نہیں چھوڑا۔ نائمہ نے یہ منظر دیکھا اور لرز اٹھی۔ ان تمام لاشوں کے دائیں طرف کے ہاتھ کاٹے گئے تھے اور بائیں طرف سے پاؤں کاٹ دیے گئے تھے۔ یہ بات اسے عصر بتا چکا تھا کہ ان کے یہ اعضاء زندہ حالت میں کاٹے گئے، پھر ان کے باقی ماندہ دھڑ کو بڑی بڑی کیلوں سے کھجور کے تنوں میں ٹھونک کر ان تنوں کو زمین پر گاڑ کر سیدھا کھڑا کر دیا گیا۔ کیلیں ٹھوکنے کا یہ عمل بھی زندہ حالت میں کیا گیا تھا۔ نائمہ اس سفر میں موت کی بہت سی اقسام دیکھ چکی تھی مگر اتنی اذیت ناک موت اس نے پہلی دفعہ دیکھی تھی، وہ بھی صرف اس جرم میں کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ نائمہ وہیں زمین پر بے دم ہو کر بیٹھ گئی۔ کل تک یہ لوگ اس کے سامنے زندہ کھڑے تھے اور آج، اس نے دل میں سوچا، اس میں کوئی سوال پوچھنے کا حوصلہ بھی نہیں رہا تھا۔ عصر اس کی حالت سمجھ رہا تھا۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولا، مجھے معلوم ہے تم کیا سوچ رہی ہو۔ تم سوچ رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں نہیں بچایا۔ نائمہ نے کہا، نہیں، تم مجھے یہاں لانے سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں سب کچھ سمجھا چکے ہو۔ اب میں جان چکی ہوں کہ اللہ کے ہر کام میں بہت حکمت ہوتی ہے، اس کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ تم مجھے یہ بھی سمجھا چکے ہو کہ فرعون جیسے ظالموں کا انجام جہنم ہے اور ان بے گناہوں کا بدلہ جنت ہے جنہیں صرف ایمان لانے کے جرم میں سولی دی گئی۔ مگر بات یہ ہے کہ جنت مستقبل کا ایک واقعہ ہے۔ ایک عام آدمی تو یہی سوچے گا کہ مستقبل کس نے دیکھا ہے۔ ہم انسان تو صرف حال میں جیتے ہیں۔ ہمارا حال یہ دنیا ہے اور دنیا میں تو بہرحال ان سولی پانے والوں کا نقصان ہو چکا ہے نا، اس کا ازالہ تو ممکن نہیں۔ عصر مسکرایا، وہ نائمہ کا مسئلہ سمجھ چکا تھا، یہ ہر انسان کا مسئلہ تھا، اس لیے اس نے تفصیل سے جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ تم انسانوں کے لیے یہ دنیا بہت اہم ہے،
مگر یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ تم نے خود اس سفر میں دیکھا کہ کس طرح ایک کے بعد دوسری نسل اس دنیا کو آباد کرتی ہے، اور جب نئی نسل آتی ہے تو پچھلی نسلوں کا نام و نشان بھی نہیں رہتا۔ خود کو زمین کا بادشاہ سمجھنے والے چند برسوں اور صدیوں میں بے نام و نشان ہو جاتے ہیں۔ سو اس دنیا کا نفع و نقصان اللہ کے نزدیک بالکل بے حیثیت ہے۔ اس پر نائمہ نے وہ اعتراض اٹھا دیا جو آخرت کے ذکر پر دنیا پرست لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ دنیا کی بے وقتی کی یہ باتیں کیا انسان کو بے عمل نہیں کر دیتی؟ عصر نے نائمہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں، اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ لو تو یہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ دراصل دنیا کو سب کچھ سمجھ کر آخرت کو بھول جانے والے لوگوں کے پس منظر میں دنیا کی بے وقتی واضح کی جاتی ہے، وگرنہ یہ دنیا اسباب کے جس اصول پر بنائی گئی ہے اس کی رعایت کرنا تو لازمی فریضہ ہے۔ یہاں جو بے عمل ہوگا وہ فوراً نقصان اٹھائے گا۔ رہا آخرت کا تصور تو وہ بے عملی کے بجائے انسان کو اس دنیا میں سب سے بڑھ کر با عمل بناتا ہے۔ نائمہ نے حیرت سے پوچھا، وہ کیسے؟ عصر نے جواب میں اسی سے سوال کر ڈالا، اچھا یہی بتاؤ، ایک طالب علم سب سے بڑھ کر زمانہ طالب علمی میں کب فعال ہوتا ہے؟ نائمہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر مسکرا کر بولی، امتحان کے زمانے میں۔ عصر نے کہا، بس یہی بات ہے، آخرت کا تصور دنیا سے بے عمل نہیں کرتا بلکہ یہ بتاتا ہے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس لیے کوئی مومن تو یہاں بے عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر دین یہ بتاتا ہے کہ یہاں امتحان اس بات کا نہیں کہ دنیا سے کٹ کر بیٹھ جاؤ، بلکہ امتحان اس بات کا ہے کہ دنیا کے سارے معمولات اختیار کرو، مگر اس میں ظلم و زیادتی پر مبنی کوئی رویہ اور سرکشی و معصیت کی کوئی روش اختیار نہ کرو۔ چنانچہ ایک مومن دنیا تو تعمیر کرتا ہی ہے، مگر اس کے ساتھ وہ جنت کی کامیابی بھی حاصل کرتا ہے، وہ جنت جو ہمیشہ رہے گی، جس کی نعمتیں ابدی ہوں گی۔ انسان نہ وہاں سے نکلنا چاہیں گے نہ کوئی انہیں نکالے گا۔ اس پر نائمہ نے اپنا اصل سوال پھر دہرایا، مگر لوگوں کے لیے جنت بس الفاظ کا نام ہے، ان کے لیے اہم صرف دنیا کی زندگی اور اس کا نفع و نقصان ہے۔ عصر نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے، مگر یہ اس لیے ہے کہ وہ یہ بات فراموش کر دیتے ہیں کہ وہ حالت امتحان میں ہیں۔ اس امتحان میں اللہ تعالیٰ پردہ غیب میں مستور ہیں، مگر ہر طرف انہوں نے اپنی نشانیاں بکھیر دی ہیں۔ ایک طرف فطرت انسانی میں وجود باری تعالیٰ اور خیر و شر کا شعور ہے، دوسری طرف کائنات میں ربوبیت اور قدرت الہی کی ان گنت نشانیاں ہیں، پیغمبروں کی رہنمائی ہے۔ نائمہ نے سولی پر لٹکی ہوئی لاشوں کو دیکھتے ہوئے کہا، مگر اس کے ساتھ طرح طرح کے فرعون بھی تو ہیں۔ عصر نے کہا، ہاں، حق سے روکنے والے فرعون بھی ہیں، شر کی دعوت دینے والے بھی ہیں، نفس کے تقاضے ہیں، انانیت ہے، مفاد و تعصبات ہیں، شیطانی طاقتیں اور ان کی ترغیبات ہیں، مگر یہی وہ رکاوٹیں ہیں جنہیں اگر کوئی عبور کر لے تو وہ ختم نہ ہونے والی دنیا میں ابدی عیش میں بسا دیا جائے گا، جبکہ غافل، سرکش اور ظالم ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تاہم اتنی بڑی سزا و جزا کے لیے ضروری ہے کہ امتحان بھی مکمل ہو۔ یہ مکمل امتحان ہو نہیں سکتا اگر انسانوں کو مکمل آزادی نہ دی جائے۔ چنانچہ اسی کے نتیجے میں فرعون وجود میں آتے ہیں اور اسی کی بنا پر ان اہل ایمان کو اس طرح سولی پر لٹکنا پڑتا ہے۔ نائمہ کی نگاہیں اب بھی سولی پر لٹکی اہل حق کی لاشوں کی طرف تھی۔ اس نے کہا، مگر پھر بھی یہ آزمائش بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ صحیح مگر نظر نہیں آتے، ہر چیز اسباب کے پردے میں ہوتی ہے، جنت، جہنم، فرشتے غیب میں ہیں، ایسے میں بن دیکھے ماننے کی آزمائش بہت بڑی ہے، سزا و جزا بھی بہت سخت ہے۔ اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں ایسی آزمائش میں کبھی نہ کودتی۔ عصر اس کی اس بات پر مسکراتے ہوئے بولا، نائمہ، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور کسی انسان کو زبردستی اس آزمائش میں نہیں اتارا، ہر شخص کو اس کی مرضی کے ساتھ اور اس سے پوچھ کر اس امتحان میں بھیجا گیا ہے۔ نائمہ نے پوچھا، یہ کب ہوا تھا؟ وہ اس بات کی تفصیل جاننا چاہتی تھی۔ عصر نے آسمان کی سمت دیکھتے ہوئے جواب دینا شروع کیا، یہ میری پیدائش سے بھی پہلے ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو ایک ساتھ پیدا کر کے
ان کے سامنے اپنا پورا تخلیقی منصوبہ رکھا تھا. جنت، جہنم، سزا، جزا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، حالات کیسے ہوں گے، ہر چیز واضح کر دی تھی. تم انسانوں نے ان ساری شرائط کو قبول کر لیا. مگر کیوں؟ نائمہ نے حیرت سے پوچھا. تو عصر نے صرف ایک لفظ میں جواب دیا، جنت. نائمہ، جنت. اور پھر خود ہی اس کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، جنت بہت حسین جگہ ہے نائمہ، تم سوچ بھی نہیں سکتی وہ کیسا مقام ہے. انسانوں کو اس آزمائش میں اترنے سے قبل جنت کی تمثیل دکھا دی گئی تھی. اس کے بعد یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ انسانوں کی اکثریت اس آزمائش میں نہیں اترتی. پھر اس نے مزید سمجھاتے ہوئے کہا، تمہیں یاد ہوگا کہ جادوگروں نے فرعون سے کس طرح انعام طلب کیا تھا. تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ رقاصاؤں کے رقص اور ان کے حسن نے کس طرح لوگوں کو مسحور کر دیا تھا. دنیا کی نعمتیں آخرت میں ہزاروں لاکھوں گنا بڑھا کر دی جائیں گی. یہی معاملہ آخرت کی سزا کا ہے. اس دنیا میں تو ایک دفعہ سولی دی جا سکتی ہے، مگر آخرت میں تو ہر طرف سے عذاب آئے گا اور انسان کبھی نہیں مرے گا، بلکہ ان عذابوں کو جھیلنے کے لیے ہمیشہ زندہ رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر انسان کو جنت و جہنم کی ساری لذت اور عذاب دکھا دیے تھے. اس لیے اس وقت ہر شخص یکسو تھا کہ اسے جنت میں جانا اور جہنم سے بھاگنا ہے. نائمہ نے کہا، مگر یہ جو واقعہ ہے یہ تو کسی انسان کو یاد نہیں. عصر نے کہا، یاد ہوتا تو امتحان ختم ہو جاتا، لیکن سارے قرائن یہ بتاتے ہیں کہ انسان فطری طور پر سب کچھ جانتا ہے. وہ آج بھی اپنی جنت اس دنیا میں تعمیر کرنا چاہتا ہے. وہ ختم نہ ہونے والی زندگی، مان نہ پڑنے والی لذت، ہمیشہ رہنے والی جوانی کی تلاش میں رہتا ہے. وہ آنے والی کل کا تصور رکھتا ہے اور اس کے لیے بھرپور تیاری کرتا ہے. وہ پہلے انویسٹمنٹ اور پھر بدلے کا قانون جانتا ہے. وہ فائدے کے لیے خطرہ مول لینے کے اصول کو سمجھتا ہے. نو رسک نو گین. نائمہ زیر لب بڑبڑائی. عصر نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی. جو سودا اس دن انسانوں نے اپنے رب سے کیا تھا، آج بھی یہ سودا انسان صبح و شام کرتے ہیں. سارے کاروبار حیات اسی اصول پر چل رہے ہیں. بس ہوتا یہ ہے کہ یہ سودا کرنے کے بعد انسان سنجیدہ رہتے ہیں، نفع و نقصان کے معاملے کو حقیقی سمجھ کر درست رویہ اختیار کرتے ہیں. جبکہ آخرت کا معاملہ چونکہ حسی نہیں بلکہ عقلی ہے، اس لیے وہ بھول کا شکار ہو جاتے ہیں. نائمہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، تم سچ کہتے ہو عصر. انسان کا اصلی شرف یہ ہے کہ وہ عقل کی آنکھوں سے نظر نہ آنے والے غیبی حقائق کو پہچانے. صرف محسوسات کی بنیاد پر فیصلہ کرنا تو جانوروں کا رویہ ہے. عصر نے آزمائش کی اصل سنگینی کو واضح کرتے ہوئے کہا، انسان کو غفلت میں ڈال دینے والی ایک چیز اور بھی ہے. انسان اس مادی دنیا میں بھی بہرحال عقلی اصول پر معاملات کرتے ہیں، کیونکہ مادی نفع و ضرر انہیں سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں اصل معاملہ یہ ہے کہ یہاں لوگوں کی سزا و جزا فوری طور پر نہیں ہوتی. انسان جو مادی نفع و نقصان پر جیتے ہیں، سزا و جزا نہ ہوتی دیکھ کر سرکش ہو جاتے ہیں. اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں، جن کے ذریعے سے دنیا ہی میں ان کے قوموں کی سزا و جزا قائم کر کے اللہ تعالیٰ اپنی موجودگی کا آخری ثبوت دے دیتے ہیں. اس سزا و جزا کو دیکھ کر بھی کوئی نہ مانے تو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسے جنت کی ابدی بادشاہی سے محروم کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم کے قید خانے میں پھینک دیا جائے. یہ کہہ کر عصر کھڑا ہوا اور نائمہ سے بولا، آؤ اب میں تمہیں اس سزا و جزا کا ایک اور منظر دکھاؤں. نائمہ اور عصر سمندر کے کنارے کھڑے تھے. وہ واضح طور پر دیکھ سکتے تھے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ان کی قیادت میں سمندر کی سمت بڑھی آ رہی ہے. نائمہ نے اندازہ لگایا کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے پیچھے آ رہی ہے. یہ کوئی فوج نہ تھی بلکہ مہاجرین کا ایک قافلہ تھا جس میں عورتیں، بوڑھے، بچے، بھمائے ساز و سامان شامل تھے. عصر نائمہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور پھر ان کی ہجرت کی تفصیلات بتا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس دوہرے مشن پر بھیجا تھا. ایک یہ کہ وہ فرعون اور اس کے حواریوں کو توحید کی دعوت دیں، دوسرے یہ کہ وہ فرعون سے یہ مطالبہ کریں
کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے نجات دے تاکہ وہ ان کو فلسطین میں لے جا کر آباد کریں۔ ایک منٹ، نائمہ نے کہا، تمہاری اس بات سے جو چیز نکلتی ہے وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت پچھلے رسولوں کی طرح ساری مصری قوم کی طرف نہیں تھی بلکہ صرف فرعون اور اس کے حواریوں کی طرف تھی۔ عصر نے کہا، تم نے بالکل ٹھیک سمجھا۔ قرآن نے دیگر رسولوں کے برعکس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے کو آل فرعون یعنی فرعون کے درباریوں اور حمایتیوں کے حوالے سے بیان کیا ہے، پوری مصری قوم کے حوالے سے نہیں۔ اسی لیے تم ابھی دیکھ لو گی کہ عذاب کی زد میں صرف فرعون، اس کی فوج، اس کے درباری اور حواری آئیں گے، مصری قوم اپنی جگہ باقی رہے گی۔ نائمہ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ اس نے دوسرا سوال اٹھایا، دوسری چیز جو تمہاری بات سے نکلتی ہے وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شروع دن سے یہ ارادہ نہیں تھا کہ بنی اسرائیل مصر میں رہیں، تو فرعون اور اس کے درباری بار بار یہ کیوں کہتے تھے کہ یہ لوگ مصر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ عصر نے کہا، یہ سیاست ہے نائمہ۔ دراصل بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہاں کے حکمران طبقے میں شامل تھے۔ بعد کے زمانے میں مقامی قبطیوں نے اقتدار پر قبضہ تو کر لیا، مگر بنی اسرائیل کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی۔ گرچہ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور وہ پوری طرح ان کے زیر دست تھے، مگر ان میں یہی خوف تھا کہ کہیں بنی اسرائیل کوئی بغاوت نہ کر دیں اور مصر کی حکومت پر قبضہ نہ کر لیں۔ فرعون اسی خوف کی نفسیات کو استعمال کر کے مصریوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر رہا تھا۔ نائمہ نے ایک اور سوال کیا، مگر فرعون تو جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے جانا چاہتے ہیں، اس نے انہیں جانے کی اجازت کیوں نہ دی تاکہ اس خوف سے مصریوں کی جان چھوٹ جاتی؟ عصر نے کہا، وہ ایسا کرتا تو پھر مصریوں کو مفت کے اتنے غلام کہاں سے میسر آتے؟ زمانہ قدیم میں قوموں کی پوری معیشت غلامی پر استوار ہوتی تھی، آج تو تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ نائمہ نے پوچھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کیوں فلسطین لے جانا چاہتے تھے؟ عصر نے جواب دیا، دراصل مصر میں رہ کر ان میں مصر کی مشرکانہ تہذیب کے سارے رنگ ڈھنگ آ چکے تھے۔ ایک طرف صدیوں کی اخلاقی پستی اور دوسری طرف مشرکانہ تہذیب کا اثر۔ اس دو طرفہ کنڈیشننگ سے نجات دلانے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا جاتا اور ایک نئے علاقے میں نئے نظم کے تحت رکھ کر ان کی تربیت کی جاتی۔ نائمہ نے پوچھا، تو کیا یہ تربیت مصر میں نہیں ہو سکتی تھی؟ جواب ملا، نہیں، اس لیے کہ تم دور فتنہ میں کھڑی ہو۔ مطلب یہ کہ بنی اسرائیل اگر اعلانیہ ایک رب کی عبادت کرتے تو ان پر زبردست ظلم کیا جاتا، اس لیے ان کو گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم تھا۔ تم صورتحال کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے کر سکتی ہو کہ فرعون نے کتنی آسانی سے ان کے بچوں کو قتل کا حکم دے دیا۔ نائمہ نے پوچھا، مگر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نکیل ڈالنے کے لیے کچھ نہیں کیا؟ عصر نے جواب دیا، کیوں نہیں کیا؟ فرعون اور مصریوں پر وقفے وقفے سے عذاب بھیجے گئے، ان پر قحط مسلط ہوئے، طوفان آئے، باد و بارہ سے ان کی فصلیں خراب ہوئیں، کبھی جوؤں کی اور کبھی مینڈکوں کی اتنی کثرت ہو گئی کہ ان کی زندگی عذاب ہو گئی۔ ٹڈی دل کا حملہ ہوا، پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کنووں اور پینے کے پانی کا ہر ذخیرہ خون میں بدل گیا۔ نائمہ نے پوچھا، تو کیا کسی عذاب کے بعد انہوں نے توبہ نہیں کی؟ عصر نے بتایا، فرعون بہت دھوکے باز تھا، وہ ہر دفعہ حضرت موسیٰ سے کہتا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ عذاب ٹال دے تو وہ بنی اسرائیل کو جانے کی اجازت دے دے گا، مگر عذاب ختم ہونے پر ہر دفعہ وہ اپنے وعدے سے مکر جاتا۔ نائمہ نے کہا، یہ تو بے وقوف بنانے والی بات ہوئی۔ عصر نے کہا، انہوں نے بے وقوف بنایا نہیں بلکہ خود بنے ہیں۔ اللہ کا یہ قانون ہے کہ انسان کی ہدایت انہوں نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، وہ ہر طرح سے انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جو لوگ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں ان پر قبول حق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور راہ حق پر استقامت سے چلنے کا حوصلہ بھی دیا جاتا ہے، مگر جو لوگ ہدایت کو دیکھ کر بھی آنکھیں بند کر لیں ان کے دل سخت کر دیے جاتے ہیں، ان پر امحال کا قانون جاری ہو جاتا ہے۔ نائمہ نے نہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا، یہ کون سا قانون ہے؟ عصر نے وضاحت کی، مطلب یہ کہ ان کو ڈھیل دے دی جاتی ہے۔ اس ڈھیل کا مطلب نجات نہیں ہوتا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو مہلت دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بچ گیا، ان کا کوئی مجرم کبھی ان سے بھاگ نہیں سکتا۔
صرف ہوتا یہ ہے کہ ہر انکار اور دھوکہ دہی کے بعد قبول ہدایت کے امکانات تاریک تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ایک فیصلہ کن عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم اور ہلاکت کے وہ دروازے کھول دیتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتے، جیسا کہ اب فرعون پر کھلنے والے ہیں۔ سو انہوں نے بے وقوف نہیں بنایا بلکہ خود بے وقوف بنے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے عصر نے دور سے آتے ہوئے فرعون کے لشکر کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے توجہ دلانے پر نائمہ نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے پر آ کر بنی اسرائیل رک چکے ہیں۔ ان کے آگے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ عصر نے نائمہ کو صورتحال سمجھاتے ہوئے کہا، کل رات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر ہجرت کر جاؤ۔ یہ لوگ مصر کے مقام جشن میں مصریوں سے الگ آباد تھے۔ ان کی منزل فلسطین تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے خشکی کا قریبی راستہ اختیار کرنے کے بجائے انہیں اس راستے کی طرف آنے کا حکم دیا جہاں بیچ میں سمندر کی ایک پٹی پڑتی ہے۔ نائمہ نے دریافت کیا، ایسا کیوں کیا گیا؟ عصر نے بتایا، تاکہ یہ لوگ فرعون اور اس کے لشکر کی تباہی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ وہ بنی اسرائیل کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے بولا، اس وقت ان کے پاس کشتیاں تو نہیں کہ ان پر بیٹھ کر سمندر کو عبور کر لیں، اس لیے اب یہ خوفزدہ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم فرعون کے لشکر کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ مگر اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے کہ سمندر پر اپنا عصا ماریں تو دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ نائمہ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور پانی پر اپنا عصا مارا۔ نائمہ نے بلندی سے صاف دیکھا کہ سمندر پھٹنا شروع ہوا اور بیچ میں خشکی نمودار ہو گئی۔ دوسرے کنارے تک ایک خشک راستہ بن گیا جس کے دونوں کناروں پر سمندر پہاڑ بن کر کھڑا ہو گیا۔ نائمہ کو یقین ہی نہیں آیا، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پہاڑوں کے بیچ کا کوئی راستہ ہو۔ بنی اسرائیل اطمینان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرکردگی میں اس راستے سے گزرنے لگے۔ دوسری طرف فرعون کا لشکر تیزی سے قریب آ رہا تھا۔ تاہم جب تک وہ لوگ کنارے تک آئے تو بنی اسرائیل یہاں سے جا چکے تھے۔ فرعون نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ان کے پیچھے اس راستے میں اتر گیا۔ اسے صاف نظر آ رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے آخری حصے نے ابھی راستہ عبور نہیں کیا ہے۔ چنانچہ اب صورتحال یہ تھی کہ سمندری راستے میں ایک طرف بنی اسرائیل تھے جو دوسرے کنارے سے باہر خشکی پر نکل رہے تھے، اور دوسری طرف فرعون کے لشکری تیزی سے اس راستے میں داخل ہو رہے تھے۔ رفتہ رفتہ فرعون کا پورا لشکر سمندری راستے میں داخل ہو گیا۔ اس کے لشکر کا اگلا حصہ اب بنی اسرائیل کے قریب پہنچ رہا تھا، مگر اس سے پہلے کہ فرعون کے سپاہی ان تک جا پہنچتے وہ سب کے سب سمندری راستے سے باہر آ چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی سمندری پانی ایک طوفانی ریلے کی شکل میں فرعون کے لشکر پر ٹوٹ پڑا اور پورا لشکر تیز لہروں کی زد میں آ گیا۔ عصر نے نائمہ کا ہاتھ تھام کر ایک طرف اشارہ کیا، یہاں فرعون ڈوب رہا تھا۔ نائمہ نے واضح طور پر اس کی آواز سنی، میں بنی اسرائیل کے اس رب پر ایمان لایا جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اب میں اسی کا فرما بردار ہوں۔ عصر زیر لب بڑبڑایا، اب ایمان لایا ہے تو اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا، تو بڑا مفسد تھا۔ نائمہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ عصر نے کہا، یہ میں نے نہیں کہا، یہ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے، اور مجھے یقین ہے زمانے کی یہ گواہی کل عالم تک پہنچے گی کہ یہ لوگ خسارے میں پڑ کر رہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے، حق کی تلقین اور اس پر صبر کی تاکید کرتے رہے۔